تہمت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ان کا یہ کردار ہے اور ایسا معاملہ ہے. چھوٹی سی عمر کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد کے بھی بہت اپشبد ہے، توہین ہے، گستاخی ہے، اور پھر چوری اور سینہ زوری یہ ہے. پہلے بے ادبی کرتے ہیں، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچاتے ہیں، اور بدبخت قسم کے آخری درجے کے یہ لوگ، سستے لوگ جن کو خریدا گیا ہے، یہ سستے لوگ پھر معاذ اللہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری کتابوں میں ہے. اب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا رشتہ سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے ایک اور رشتے کو سمجھنا ہوگا، اور وہ رشتہ کس کا ہے؟ وہ رشتہ بھی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پہلی شادی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. تم معاذ اللہ یہ الزام لگاتے ہو کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ کہ عیاش کرتے تھے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یا بے حیائی کے معاملات تھے، استغفر اللہ. سنو بدبختوں، اگر میرے پیغمبر کا یہ کردار ہوتا تو 25 سال کی عمر میں میرے پیغمبر نے پہلی شادی کی ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ. اور سیدہ خدیجہ کون تھی؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 2 شوہروں کی بیوہ تھی. کتنے شوہروں کی بیوہ تھی؟ 2 شوہروں کی بیوہ تھی. دوسری بات یہ کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 15 سال عمر میں میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی تھی. 2 بات ذہن میں رکھیے گا. آج اگر کسی کا طلاق بھی ہو جائے نا مسلمانوں میں، یا جوانی میں کسی کی بیوی مر جائے، تو جس کی بیوی مر جاتی ہے یا جس کا طلاق ہو جاتا ہے وہ بھی کنواری تلاش کرتا ہے. میں سچ بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں. یہ نیچر ہے، یہ طبیعت ہے، یہ کردار ہے نا ہر بندے کا. لیکن میرے نبی کا کردار، ارے جب حسان ابن ثابت کہتے ہیں وہ احسن ما کلم ترقت عینی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ نے آپ جیسا خوبصورت نہیں دیکھا. تو 25 سال جو جوانی کی دہلیز پر جوان قدم رکھتا ہے، اس جوانی میں میرے آقا کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. عرب دنیا کی جس حسینہ پر اگر میرے آقا انگلی رکھتے یا پسند کرتے، میرے آقا کا حسن اتنا تھا، میرے آقا اتنے بے مثال تھے، اتنے خوبصورت تھے، اتنے لاجواب تھے کہ عرب کی وہ امیر باپ کی بیٹی میرے آقا کے ساتھ شادی کے لیے راضی ہو جاتی. مگر میرے نبی نے کردار پیش کیا ہے، کردار پیش. 25 سال کے نوجوان، پہلی شادی 2 شوہروں کی بیوہ اور 15 سال بڑی عورت سے ہو رہی ہے. دوسری بات، جب تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حیات رہی، میرے جملے کو ایسے ہی مت جانے دینا، بغور سنیے گا. جب تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حیات رہی تب تک آقا علیہ السلام نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. حضور کی عمر تھی 25 سال، سیدہ کی عمر تھی 40 سال. ٹھیک. اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں کل 25 سال رہی ہے. اگر دین کو کچھ آگے پیچھے کر لیں، 25 سال یعنی آقا علیہ السلام اب کتنے سال کے ہو گئے؟
ارے بولو یار. اب یہ سب علم ہونا ہماری عوام کو بڑا ضروری ہے. ہم نے بہت کرامتیں سنی اور بہت نیاز اور نظر اور سارے معاملات ہوتے رہے. اب یہ جو در حقیقت اصل چیزیں اس کو سمجھو. آقا علیہ السلام کتنے سال کے ہو گئے؟ 50 سال کے ہو گئے. ٹھیک. اب 50 سال کے ہو گئے. ان کی موجودگی میں کوئی نکاح نہیں. جو بندہ اپنی خواہشوں کو پوری کرنے کی عمر کون سی ہوتی ہے؟ جوانی کی عمر ہوتی ہے. 50 سال میں کون سی خواہشیں پوری ہوتی ہے؟ 52 سال کی عمر میں کون سے جذبات ابھرتے ہیں؟ پہلا سوال. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب میرے سرکار کا نکاح ہوا 52 سال کی عمر میں. کتنے سال کی عمر میں؟ 52 سال کی عمر میں نکاح ہوا. ٹھیک. اب 52 سال کی عمر میں نکاح. وہاں سیدہ عائشہ کی عمر تھی 7 سال. 3 سال اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد افضل البشر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر رہی. جب 9 سال کی ہو گئی، بالغ ہو گئی، پھر ان کی رخصتی ہوتی ہے اور وہ حضور علیہ السلام کے مکان پر تشریف لاتی ہے. آپ کی رخصتی ہوتی ہے. یہ طرح کی یعنی آقا علیہ السلام کی عمر ہو گئی 54 سال. کتنی ہو گئی؟ 54 سال. 54.5 سال کی عمر میں سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے روحانی گھر میں تشریف لاتی ہیں. آپ کے حرم ناز میں آتی ہیں سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ. یہ 2 چیز. تو جو دین تھے خواہشوں کو پورا کرنے کے، اپنے جذبات اپنے ارمان کو پورا کرنے کے، اس وقت تو اس بیوہ کے ساتھ اپنی پوری جوانی گزار دی. پوری جوانی گزار دی. اور بڑھاپے میں 54 سال کی عمر میں اما عائشہ آپ کے حرم میں آ رہی ہے، آپ کے نکاح میں آ رہی ہے. تو 54 سال کی عمر میں کون سے ارمان ہوتے ہیں؟ کون سے ارمان ہوتے ہیں؟ اب یہ نکاح کیوں ہوا؟ سب سے پہلے رب کی مرضی تھی. کس کی مرضی تھی؟ رب کی مرضی تھی. وہ حدیث موجود ہے. ٹھیک. حدیث پاک موجود ہے. رب کی مرضی تھی. دوسری بات، دوسری حکمت یہ تھی کہ اور بہت ساری بیویاں آپ کے نکاح میں، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد کم و بیش 10 بیویاں بروایت اختلاف آپ کے نکاح میں آئی ہیں، اما عائشہ سمیت. تو کوئی طلاق والی تھی، کوئی بیوہ تھی، اس طرح ساری امہات المؤمنین ہیں. مگر یہ شرف صرف اما عائشہ کا ہے کہ کنواری آپ ہی حضور کے نکاح میں آئی ہیں. کنواری آپ ہی آئی. اچھا، سوال یہ ہے کہ 9 سال کی عمر میں حضور کی بارگاہ میں آنا یہ کیوں؟ تو سنو، آقا علیہ السلام ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں صحابہ کرام سے کہ 2/3 دین کا علم اس حمیرہ یعنی کہ عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو. اب 2/3 دین آپ سمجھتے ہو، یعنی آدھے سے زیادہ دین کا علم اگر حاصل کرنا ہے تو میری بیوی عائشہ یہ جو حمیرہ ہے اس سے حاصل کرو. 9 سال کی عمر میں جو ذہن ہوتا ہے بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے اور دنیا کی کوئی آلودگی ذہن میں نہیں ہوتی. اس عمر میں حضور کی بارگاہ میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ اور بیویاں تو بڑی عمر کی ہے، طلاق والی ہے، اگلے شوہروں کی بچے والی ہے، لیکن ایک بیوی ایسی بھی ہو جو کمسینی کی عمر میں آقا علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک آپ کے کردار کو، آپ کے ایک ایک عمل کو اچھی طرح جو کہ تو دیکھے اور اپنے ذہن میں بٹھا لے اور پھر یہ آگے امت تک پہنچائے، آگے امت تک منتقل کرے، پہنچائے. پھر آپ دیکھیں کہ تاریخ میں اما عائشہ کے کئی سو صحابہ نے آ کر اما عائشہ سے کئی حدیثیں لی ہے.
وہ مسئلے جو کسی سے حل نہیں ہوتے تھے، پردے کی آڑ میں بیٹھتے تھے اور پردے کے باہر سے بیٹھ کر ہزاروں صحابہ اور ہزاروں تابعین اما عائشہ صدیقہ سے سوال کرتے تھے، اور وہ 9 سال کی بچی جس نے 9 سال آقا علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر حضور سے ایک ایک مسئلے کو حاصل کیا، ایک ایک علم کو سیکھا، وہ سارا علم اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امت کو پہنچایا ہے۔ اگر اما عائشہ نہ ہوتی تو 2/3 علم امت اس علم سے باقی رہ جاتی۔ یہ اما عائشہ کا احسان عظیم، یہ حکمت تھی۔ اب یہ ہو گئی حکمت کی بات۔ اس سے پہلے میں نے حدیث کا جواب دے دیا، مرضی کس کی تھی؟ اللہ کی تھی۔ اب اس کو رکھ دو ایک طرف۔ اب چونکہ یہ نرسی آنند نام کا خبیث جو ہے نا، یہ بدبخت لعین، یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر بدماشی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اس خبیثہ عورت نے معاذ اللہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی جو توہین کی ہے، تو یہ تو تمہاری ہی کتاب میں ہے۔ چلو ٹھیک ہے، یہ جو حقیقت ہے کہ اما عائشہ چھوٹی عمر میں ہمارے آقا کے نکاح میں آئی، یہ ہماری کتابوں میں ہے اور ہم کو اس سے انکار نہیں، حکمت موجود ہے۔ جو میں نے 2 باتیں آپ کو سمجھا دی اور غالباً میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں بات کرتے کتاب کی، ٹھیک، ہماری کتاب میں، چلو ٹھیک ہے۔ اب ہم کتاب سے بات کریں، تمہاری کتابوں میں کیا ہے؟ ہمارا مذہب کسی کے دیوی دیوتاؤں کی توہین کرنے سے ہمیں منع کرتا ہے۔ قرآن میں سورہ کافرون میں اللہ نے فرما دیا لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک، ٹھیک ہے۔ تو ہم ایسے بھی دخل نہیں کرتے، ہم دخل نہیں دیتے کسی کے معاملات میں، کسی کے مذہب میں انٹرفیئر نہیں کرتے، لیکن اب ضروری ہے کہ بات کی جائے۔ میں توہین نہیں کروں گا اور یہ میرے مذہب کی تعلیم بھی نہیں ہے، تو میں بالکل وہ نہیں کروں گا۔ صرف تمہاری کتاب سے بتا رہا ہوں، صرف تمہاری کتاب سے۔ تمہاری ایک بڑی مشہور کتاب ہے رامائن۔ اب اس کا کس نے لکھی ہے؟ یہ رامائن تلسی داس جی نے لکھی ہے، اور اس کا ایک جو آتا ہے والمیکی کی رامائن، یعنی والمیکی نے جو رامائن تحریر کی ہے، والمیکی، اس میں آتا ہے کہ رام بھگوان جو ہے ان کے، ہم توہین نہیں کرتے، ان کی کتاب میں ہے، والمیکی کی رامائن کو یہ اچھی طرح پڑھے۔ ہمیں ہمارے قرآن سے فرصت نہیں ہے، ہمیں ہماری حدیث سے فرصت نہیں ہے کہ ہم دوسرے کے مذہب میں دیکھیں کیا ہے کیا نہیں، لیکن اب میں بتا رہا ہوں، اور خاص میری یہ ویڈیو جتنوں سے ہو سکے اس کو زیادہ سے زیادہ تک پہنچایا جائے، زیادہ سے زیادہ۔ میں نے آج تک کبھی اس کو میں نے یہاں سے دعوت نہیں دی ہے کہ ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب کرو، یہ کرو، بھئی جس کو اچھا لگے کریں، مگر اب یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ پہنچانا ضروری ہے۔ سنیے، والمیکی کی رامائن ہے اور اس میں لکھا گیا ہے کہ رام جی جو ہے ان کے بھگوان، ان کا وواہ ہوا سیتا سے، شادی ہوئی سیتا سے۔ کس عمر میں؟ جب رام جی کی شادی سیتا سے ہوتی ہے اس وقت سیتا جی کی عمر ہے 6 سال۔ کتنے سال؟ 6 سال عمر ہے۔ اب بولو، یہ تمہاری کتاب میں بھی ہے۔ ہم کوئی بدھے کمنٹ نہیں کرتے، ہم توہین نہیں کرتے تمہارے دیوی دیوتاؤں کی، مگر تم جو یہ پلٹ کر کہتے ہو کہ تمہاری کتاب، تو تمہاری کتابوں میں بھی تو ہے کہ سیتا جی کی عمر کتنی تھی؟ 6 سال، جب وہ رام سے وواہ ہو رہا تھا، شادی ہو رہی تھی۔ اب کیا کرو گے؟ اب کیا بولو گے؟ اب آپ کو 9 سال کی عمر جو اما عائشہ کی ہے نا، وہ تھوڑی سمجھاتا ہوں۔ ہمارے دیش کے مطابق، ہمارے ملک کے مطابق، لیگلی کوئی بچی، کوئی لڑکی شادی کے لائق ہوتی ہے کس عمر میں؟ بولو، 18 سال میں۔ ذرا بلند آواز سے بولیں، 18 سال میں ہوتی ہے شادی لیگلی، وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتے۔ ہمارے یہاں 18 سال ہے۔ آپ امریکہ میں چلے جائیں نا، امریکہ میں بھی یہی ہے، لیکن
اگر ماں باپ کی رضامندی ہو تو امریکہ کے قانون کے مطابق ماں باپ کی رضامندی سے بیٹی 13 سال کی عمر میں شادی کر سکتی ہے. وہاں کا قانون الگ. اب آ جائیے آپ کینیڈا وغیرہ میں. کینیڈا کا کیا قانون؟ ماں باپ کی رضامندی سے کینیڈا کی حکومت کا قانون یہ ہے کہ ماں باپ راضی ہے تو لڑکی 16 سال کی عمر میں شادی کر سکتی ہے. اب ہمارے یہاں 18 ہے. اب چائنا پڑوس کا ملک ہے نا، پڑوس کا ملک ہے. چائنا کے قانون کے مطابق جب تک کوئی بچی، کوئی لڑکی 20 سال کی نہ ہو وہ شادی لیگلی نہیں کر سکتی. اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ حضور کی نکاح کا مسئلہ ہندوستان کے قانون کے مطابق سمجھنا چاہتے ہیں تو اٹ از ناٹ پاسبل. یہ نہیں سمجھ سکتے آپ. اب میں اس کی مثال دوں گا آپ کو. چائنا میں 20 سال کی عمر میں لڑکی لائق ہوتی ہے شادی کے لیے. لیگلی شادی وہ کب کر سکتی ہے؟ 20 سال کی عمر میں. اور ہند میں 18 سال میں ہمارے یہاں. اب ایک مثال کے طور پر ایک سوال پوچھ رہا ہوں. ہندوستانی کسی بچی نے 18 سال کی لیگلی عمر میں یہاں شادی کی اور یہاں سے شفٹ ہوئی چائنا میں، تو چائنا کے قانون کے مطابق اس کی شادی صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہاں لیگلی میرج کی جو ایج ہے وہ ہے 20 سال. 20 سال. تو ہر ملک کے الگ الگ بولو قانون ہے. اسی طرح ہر مذہب کے الگ الگ قانون ہے. اب ہماری شریعت میں، ہماری اسلامی لاء میں بچی کب شادی کے لائق ہوتی ہے؟ تو ہمارے لاء میں، ہماری شریعت میں فزیکلی، مینٹلی بچی جب شادی کے لائق ہو جائے، میں آسان کر دوں، جب بچی بالغ ہو جائے، جب بچی بالغ ہو جائے تب وہ شادی کے لائق ہو گئی. فزیکلی، مینٹلی جب کوئی بچی شادی کے لائق ہو جاتی ہے تو ہماری شریعت میں اس کی شادی کر دینے کا معاملہ ہے. تو پیغمبر اسلام کی اماں عائشہ کے ساتھ جو شادی کا مسئلہ ہے، یہ ہندوستان کے قانون کے حساب سے مت دیکھو. اس کو دیکھنا ہے تو اسلامی شریعت کی نظر سے دیکھو. اگر ہماری شریعت کی نظر میں دیکھو گے تو اماں عائشہ بالغہ ہو چکی تھی. فزیکلی، مینٹلی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کے لائق ہو چکی تھی. شادی ہو گئی. اور پھر ایک الزام کیا ہے کہ معاذ اللہ بلاತ್ಕಾರ، ریپ، استغفر اللہ، میں وہ لفظ میرے آقا کے ساتھ بولنے کی جرات نہیں کر سکتا. ہماری زبانیں پھٹ جائیں، ہمارا وجود ختم ہو جائے یہ جملے زبان سے نکلنے سے پہلے. ہم اپنے آقا کو اتنے دل و جان سے چاہتے ہیں، اتنے دل و جان سے چاہتے ہیں. وہ ہمارے آئیڈیل ہے، وہ ہمارے رہبر ہے. وہ کہہ دے وہ پتھر کی لکیر ہے اور وہی ہماری زندگی ہوگی. یہ الزام ہے. اب سنیے، میڈیکل سائنس کی طرف آتے. نابالغی کی عمر میں اگر کسی بچی کے ساتھ ریپ ہو، بلاತ್ಕಾರ ہو، تو اس بچی کا مینٹلی گروتھ ٹھہر جاتا ہے. بغور سنیے گا، یہ ساری گفتگو میں نے بڑی محنت سے حاصل کی ہے، اس کو ضائع مت جانے دیجیے گا. سنیے اس کو. تو اس کا گروتھ رک جاتا ہے. پھر اس کو بڑی یہ سائیکیٹرسٹ اور دماغی ذہن کے جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں اس کے ذریعے پھر اس کے علاج، معالج، سارے معاملات ہوتے ہیں. اگر تمہارا الزام یہ ہے معاذ اللہ کہ سیدہ عائشہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ اماں عائشہ خوشحال حضور کے گھر میں زندگی گزار رہی ہے. اور اتنا ہی نہیں، آدھے سے زیادہ اسلام کا علم اماں عائشہ ہزاروں تابعین اور کئی سو صحابہ میں تقسیم فرما رہی ہے. اگر ان کے ساتھ جسمانی طور پہ اگر کوئی یہ جو الزام یہ حرام خور لوگ لگاتے ہیں ایسا کچھ ہوتا تو سب سے پہلے ان کا ذہن اس طرح کام نہ کرتا. اور شریعت کا اتنا بڑا علم کا حصہ اماں عائشہ کی ذات سے امت کو نہ ملتا. تو یہ حکمت تھی، یہ حکمت تھی. اب آگے اور بات کرتے ہیں.
ہر ملک کی آب و ہوا الگ، ہر ملک کا کھان پان الگ، ٹھیک ہے؟ تو کسی ملک کے اندر بچیاں 9 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، کسی کے یہاں 12-13 سال کی عمر میں جیسا ملک کا کلائمیٹ ہوتا ہے، جیسی وہ غذا لیتی ہے، جیسا کھان پان ہوتا ہے، جیسا عوامان وہاں کا معاملہ ہوتا ہے، اس طریقے سے وہاں کے عوام بلاغت کی طرف بڑھتی ہے۔ تو جو دیش گرم ہے، جو ممالک میں گرمی زیادہ ہے، وہاں کے لوگ ان ملک کے مقابلے میں جہاں گرمی کم ہے یا خان پان ان جیسا نہیں ہے، تو وہ لوگ اور جلدی بالغ ہوتے ہیں۔ ماحول جہاں اماں عائشہ کو ہم 9 سال کی عمر میں بالغ کہتے ہیں، ہم تمہاری سیتا جو دیوتی ہے، آپ کی دیوی ہے، ہم ان پر الزام نہیں لگاتے بھائی ان کا کھان پان ایسا تھا کہ وہ 6 سال میں اس لائق ہو گئی، وہ 6 سال میں اس لائق ہو گئی، ان مینٹلی فزیکلی سیتا جی اس لائق ہو گئی تو ان کا 6 سال میں وواہ ہو گیا، ان کی شادی ہو گئی۔ اور مینٹلی فزیکلی کھان پان کلائمیٹ ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اماں عائشہ 9 سال کی عمر میں ہو گئی۔ تو یہ مسئلہ سمجھنے کی، اچھا اس مسئلے کو جب سمجھنا ہوگا تو سب سے پہلے بغض کا عینک اتارنا ہوگا۔ اگر بغض کے عینک کو پہن کر سمجھنے بیٹھو گے تو نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے بڑی آسانی کے ساتھ ہر دلیل سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، تو تم اپنی کتابیں پڑھیں پہلے۔ آپ لوگ نرسی آنند مہنت نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک سادھو ایک مہنت کا یہ کردار کبھی نہیں ہو سکتا۔ سادھو مہنت یہ تو شانتی کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، بھائی چارے کی بات کرتے ہیں۔ مہنت اور سادھو کا کبھی یہ کردار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بدبخت حرام خور، یہ لعین کتا بدماش کہتا ہے کہ معاذ اللہ تمہاری کتابوں میں ہے، تو پھر ہم کہتے تھوڑی تمہاری کتابیں بھی پڑھو، تم پڑھو اپنی کتابیں اور پھر فیصلہ کرنے کی کوشش کرو کہ یہ کیا ہے۔ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میں تان نہیں کس رہا ہوں۔ پھر آگے کرشن جی کے پاس آ جائیں، ان کی 8 بیویاں تھیں اور 16,100 عورتیں ایسی تھی جو اپنے آپ کو کرشن جی کی بیویاں مانتی تھی۔ 16,100 ایسی تھی جو اپنے آپ کو ان کی بیوی سمجھتی تھی، اور 8 آپ کی بیویاں تھیں۔ تو آگے کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہم کسی کے مذہب میں تانک جھانک نہیں کرتے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین مبارک، ہمیں ہمارا دین مبارک۔ چھیڑنے کی کوشش مت کرو، ورنہ اگر ہم کتابیں لے کر بیٹھے اور ہم کتابیں کھولنے لگ گئے تو پھر تم اپنے منہ نہیں چھپا سکو گے، پھر تم اپنے چہرے نہیں چھپا سکو گے۔ تو پیغمبر اسلام ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہماری شان ہے، ان پر یہ بھدے کمنٹ اور یہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور جنہوں نے کیا ہے ہم کڑے شبد میں نندا کرتے ہیں اور حکومت ہند سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے اور جتنی سخت سے سخت کارروائی ہو یہ ان بدبختوں پر، ان گستاخ رسولوں پر کی جائے، تاکہ آئندہ کوئی کسی کے مذہب پر کمنٹ نہ کرے۔ ورنہ اگر آج حکومت ہند خاموش رہی تو پھر یہ ایک دوسرے کے مذہب کی بے ادبی کرنے کا دروازہ ہندوستان کی سرزمین پر کھل جائے گا، اور پھر ایک ایسا ماحول بنے گا جس سے پورا ملک تباہ و برباد ہوگا۔ تو ہم دیش کی شانتی کو برباد کرنا نہیں چاہتے، ہم ملک کی امن کو خراب کرنا نہیں چاہتے۔ حکومت ہند سے اپیل ہے کہ جنہوں نے یہ اسلام مذہب میں تاک جھانک کرنے کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے کی جسارت کی ہے، ان کی زبانیں کھینچی جائے، ان کو قید و بند میں ڈالا جائے اور ان پر سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔